اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ بالاتفاق اس حدیث کا مفہوم نماز سے مراد سورہ فاتحہ لیا جاتا ہے کہ نماز کو تقسیم کر دینے سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ دو حصوں میں، پہلے حصے میں اللہ کی تعریف ہے اور دوسرے حصے میں انسان کی طرف سے اللہ سے التجا اور دعا ہے، تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری، اونلی یو، کوئی اور نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یا صرف تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک کامن سی بات ہے کہ جس کی غلامی کی جائے انسان مشکل وقت میں اسی کی طرف دوڑتا ہے، اپنے آقا کی طرف۔ آج کل کے دور میں غلامی کا جو نیا ورژن ہے ملازمت، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی ملازم کسی تکلیف میں مشکل میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ کس کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے؟ جو اس کا امپلائر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے کسی ادارے کا، وہ اس کے سامنے مسائل رکھتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ مدد مانگنا بھی عبادت ہے، تو عبادت بھی چونکہ اللہ کی ہے تو مدد بھی صرف اللہ سے ہی مانگی جائے گی۔ اس میں کسی بھی طرح سے کوئی ہیلپر، کسی قسم کا کوئی اسسٹنٹ نعوذ باللہ اللہ کا نہیں ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں الجھانے کے لیے اس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے کی تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے تو پھر ایک دوسرے سے ملازم اور جو کاریگر ہیں وہ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹیکنیکلی مدد مانگی جاتی ہے، کبھی کسی سے پیسے ادھار لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ اس سوال کا جواب سادہ سا ہے کہ مدد دو قسم کی ہے، ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ وہ مدد جو کسی انسان کے بس میں ہے، مثلا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں کسی دوسرے ساتھی سے، مسلمان بھائی سے پیسے طلب کر لیتا ہوں اور اس کے پاس موجود ہیں، یہ ہے تحت الاسباب۔ اس کے پاس پیسے موجود ہیں اور میں اس سے طلب کرتا ہوں تو وہ میری مدد کر دیتا ہے، تو یہ مدد، اس طرح کی مدد مانگنا جائز ہے جو اسباب کے اندر ہے۔ لیکن اگر مجھے پتہ ہو کہ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں اسے کہوں کہ مجھے پیسے دے دو، تو وہ جناب کوئی منتر پڑھے اور وہ دعا ایسا کوئی کلام پڑھ دے کہ ہم سمجھیں کہ جی ہمیں پیسے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو اسباب میں نہیں ہے وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اسباب پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، انسان کا کام نہیں۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ فرق ہے مدد کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہماری مدد فرما، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیسی مدد؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دے دے،
اس سے بڑھ کے کوئی مدد نہیں ہے۔ جس کو سیدھے راستے کی پہچان مل گئی اس کو اس دنیا کی دولت مل گئی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ انعام یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں جی۔ تو اے اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلا دے، ان کے راستے کی پہچان دے دے۔ غیر المغضوب علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ غصے نہیں ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر تو غصے نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو صحابہ پر تو اللہ غصے نہیں ہوا، ہمیں راستہ کن کا چاہیے؟ جن پر اللہ غصے نہیں ہوا۔ غصے ہوا کن پہ؟ یہود پہ، ٹھیک ہے۔ مغضوب کون ہے؟ یہود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ولا الضالین، جو راستے سے ہٹ گئے، گمراہ کون ہے؟ نصارہ، عیسائی۔ تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر انعام ہوا، نہ تو ان پہ غصے ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، نہ ان کا کوئی ایسا کام تھا کہ جس پر تو غصے ہوتا، اور یہود کی طرح انہوں نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی کہ تو ان پر غصے ہو جاتا، اور نہ ہی انہوں نے راستے کو چھوڑا، تیرے ہدایت سے دور نہیں گئے جیسے عیسائی چلے گئے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے کی پہچان دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔